یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اہل بیت کے حوالے سے حدیث پیش کرتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھر وہ میری اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے وہ بندہ کہاں ہے؟ مقام ابراہیم میں نفل پڑھ رہا ہے، وہ بندہ کہاں ہے؟ حرم شریف کے اندر کھڑا، کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا ہو کر خوب نمازیں پڑھے، خوب روزے رکھے، لیکن نماز اور روزے کے باوجود وہ میری اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اسے دوزخ کی آگ میں جلائے گا، اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، کیونکہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اور حب اہل بیت کا انعام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز 4 قسم کے آدمیوں کی میں شفاعت کروں گا، قیامت کے روز 4 قسم کے آدمیوں کی میں شفاعت کروں گا۔ نمبر 1، جو میری آل کی عزت کرے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی جو میری آل کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ نمبر 3، اس آدمی کی شفاعت کروں گا کہ جب میری آل اولاد کسی کام میں پریشان ہو جائے تو وہ بندہ ان کے امور کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ اور چوتھا، وہ بندہ اس کی شفاعت کروں گا جو اپنے دل اور زبان سے ان کا چاہنے والا ہو، جو اپنے دل اور زبان سے ان کا چاہنے والا ہو۔ ہم دل سے بھی حب اہل بیت رکھتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ دوستوں، پھر زبان سے کیوں نہ اللہ اور اس کے اللہ کے حبیب اور اس کی آل پر درود ہم بھیجیں؟ تو مل کر پڑھیے، وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے؟ مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے کہ جب اہل بیت کی محبت کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، مومن کی زبان پر ذکر اہل بیت اطہار آ جاتا ہے، مومن کی زبان پر اہل بیت کی چاہتیں آ جاتی ہیں، اور مومن اہل بیت اطہار کی محبتوں میں جھوم جاتا ہے۔ اور فرمایا منافق میں کیا فرق ہے؟ منافق میں کیا فرق ہے کہ منافق کے سامنے جب ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل تنگ سا ہونے لگتا ہے، چہرے کے اوپر اس کے عجیب و غریب کیفیت آ جاتی ہے۔ کہا مومن اور منافق کو پہچاننا چاہو تو میری اہل بیت کا ذکر کر دیا کرو، جو میری اہل بیت کا ذکر سن کر خوش ہو جائے وہ مومن ہے، اور جو میرے گھر والوں کا ذکر سن کر اس کا چہرے پر ملال آ جائے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ اسی لیے آج سے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو
میرے اہل بیت اطہار کل قیامت کے روز حوض کوثر پر آئیں گے اور میری امت میں جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ ان دو انگلیوں کی طرح ان کے ساتھ اکٹھا ہوگا اور میری اہل بیت انہیں بھر بھر کر حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں مبارک کو تمہیں حوض کوثر لٹانے والے ہی اہل بیت اطہار ہیں۔ تو محبت سے پڑھو میں تو اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے اہل بیت کی محبت بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی وہ مومن ہو نہیں سکتا جو کہے کہ میں حب رسول تو رکھتا ہوں لیکن حب اہل بیت رسول نہیں رکھتا۔ لہذا ایمان کی علامت کیا ہے کہ حب رسول ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حب اہل بیت اطہار ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی لحاظ سے تو ہم حضور کے گھرانے والے کو یہ اعزاز پیش کرتے ہیں کہ کرم کے شاید اسی لیے حوضر کے نزالے والی گھٹی کا اثر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے تک زبان پر شکوے کا لفظ نہیں لائی۔ لوگوں سے یہ نہیں کہا میں پیاسا مر رہا ہوں، بہت پیاس لگ رہی ہے، ایک دفعہ بھی جا کر اپنے لیے پانی نہیں مانگا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی کا اثر تھا کہ نہ حسین کو بھوک لگتی تھی نہ حسین کو پیاس لگتی تھی۔ اگر 3 دن کے پانی کا انہوں نے بند کر رکھا، صرف حسین کیا علی کا ہر گھرانے کا فرد ہی حسین بنا ہوا تھا، علی کے گھرانے کا ہر فرد صبر و استقامت کا پیکر بنا تھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت تک آنے پانی کا نام کیوں نہ لیا؟ ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ یزیدیوں سے لڑ رہے تھے کہ آپ کی سواری دوڑتے دوڑتے یزیدیوں کو کاٹتے کاٹتے نہر فرات کے کنارے پر آپ پہنچ گئے، پانی سامنے بالکل آ گیا، نہر فرات قدموں میں ہے۔ آپ نے پانی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ چند قطرے پی لیتا ہوں، ان یزیدیوں کی طرف پھر آؤں گا۔ تو پھر معصوم علی اصغر کی وہ چیخ سامنے آ گئی، علی اکبر کی جوانی اور اس کا پیاس میں تڑپنا سامنے آ گیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو سامنے آ گئے۔ آپ نے کہا حوض کوثر میں جا کر انہی کے ساتھ پانی پیوں گا۔ چلو یہ جانور ہے، اس جانور پر سواری کس نے کی ہوئی ہے؟ اس جانور کو چلو پانی پلا دیتے۔ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کو آگے نہر کے کنارے لے کر گئے اور پلانے کے لیے گھوڑے کو آگے پانی کی طرف کیا۔ امام کی سواری نے بھی پانی سے منہ موڑ لیا، امام کی سواری نے بھی پانی سے منہ موڑ لیا۔
اللہ تعالیٰ کو تیری کون سی بات پسند آئی تو جنت میں بڑے مزے لے کر ٹہل رہا ہے اور جنتی لباسوں کے اندر تو ملبوس ہے اور تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا دوستو بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کربلا کے شہیدوں کو یاد کیا تھا، ایک کربلا کی شان میں، شہیدوں کی شان میں ایک محفل سجی ہوئی تھی، جیسے آج ہم سجا کر اہل بیت کی محبت اور ذکر حسین کی محفل سجا کر بیٹھے، کہا ایسے ہی ایک محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جب وہاں پر ایک عالم دین جو مقرر تھے، عالم دین تھے، وہ شہدائے کرب و بلا کی تمام کے تمام واقعات بیان کر رہے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کر رہے تھے، تو میں نے وہاں پر اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے دل میں سوچا کاش میں میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں ہزاروں تیرے نام پر ہی نثارا کروں میں، کاش میں نثار کر دیتا، ہزاروں جانیں بھی میرے پاس ہوتی ہیں، تو کاش میں امام کی بارگاہ میں ہوتا، اس وقت کربلا کے میدان میں ہوتا، میں ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر دیتا۔ کہا یہ میں نے دل میں بات سوچی، محفل چل رہی ہے، عالم دین بیان کر رہے ہیں، آپ اور میں جس طرح بیٹھی ہیں، اسی طرح ایک واقعہ سن کر دل میں میرے بھی خیال آ گیا، تو کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس وہ بات اللہ کو ایسی میری پسند آئی، حالانکہ میں نے دل میں سوچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے حاکم خراسان، عمل تیرے پاس کوئی نہیں، تیرے پاس کوئی بھی ایسے کرتوت یا اعمال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیری بخشش کر سکوں، ہاں ایک دن ذکر حسین کی محفل سجی تھی اور اس محفل میں تو نے بیٹھ کر دل میں یہ سوچا تھا کاش میں حسین کا اس کربلا کے میدان میں ساتھی ہوتا، اپنی جان کو مار دیتا، بس تیری وہ بات ہمیں پسند آئی، تیری ہم نے بخشش فرما دی۔